بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، احمد شریف صاحب نے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو پاکستان میں سازش کی گئی، جو شر پسندی کی گئی، 9 مئی کے واقعات جو ہوئے، وہ 200 سے زیادہ مقامات پر ان کے مطابق یہ شر پسندی کی گئی اور فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے۔ اس میں ملوث جو لوگ پائے گئے 100 سے زیادہ لوگ ہیں، فوج کے اپنے پائن اعبار دے نہیں ہے، یہ فوج کے اپنے لوگ ہیں جو اس سارے معاملے میں یا انہوں نے غفلت برتی یا وہ ملوث تھے، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، کسی بھی طریقے سے وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس سارے کام میں ملوث پائے گئے۔ تو ان میں جو لوگ ہیں ان کو سزائیں دی گئی ہیں، کورٹ مارشل ان کے ہوئے ہیں، جن میں ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں، جس میں 3 میجر جنرل صاحب ہیں، جس میں 7 بریگیڈیئر صاحب ہیں، سارے صاحب، اور پھر جناب چھوٹے موٹے افسر پا کے تو 102 تو زیادہ، 100 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو تھے، تو ان کو دے دی گئی سزائیں سر۔ اچھا، اب سزائیں جو ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں وہ نہیں بتایا گیا کہ جناب کوئی یعنی کسی کو پھانسی دے دی گئی ہے یا عمر قید دے دی گئی ہے یا کسی دی نوکری کھا لیتی گئی، لیکن ویسے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ لاہور کے کور کمانڈر جو ہیں سلمان غنی، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ سزا ملی ہے کہ ان کی پوری نوکری کھا لی سے مراد ہے کہ ان کی نوکری ختم، وہ یوں سمجھ لیں کہ ڈیلیٹ کر دی گئی ان کی زندگی میں سے، جو وہ 25 30 40 سال انہوں نے فوج میں گزارے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب ان کو ایک ٹگا نہیں لبنا فوج والے پاسوں، نہ کوئی میڈیکل کی فیسلٹی، نہ کوئی جناب پینشن، نہ کوئی تنخواہ، نہ کسی قسم کی کوئی سہولت ان کی نہیں۔ اب وہ کبھی خود کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نہیں لکھ سکیں گے۔ یہ ایک ایسی سزا ہوتی ہے جو میرا خیال ہے کہ کسی بھی فوجی کے لیے، کسی بھی بندے کے لیے، یار یہ مطلب کوئی ڈاکٹر ہو، فرض کرے انہیں زندگی 30 40 سال جی ڈاکٹری کی تھی ہے، اینڈ دے پائن نے جی کوئی چول مارتی جس طرح دا یہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو سزا ہوئی، ظاہر ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر ان کی انوالومنٹ ثابت ہوئی تو سزا ہوئی نا سر، ٹھیک ہے۔ اب وہ ان سے اس ڈاکٹر کا لائسنس ختم کر دو، ان کو تو ڈاکٹر نہیں لکھ سکتا، تو یو آر نو مور ڈاکٹر، تے ایس تو وڈی پائن کوئی سزا نہیں ہوتی، آپ کی پہچان، آپ کی شناخت ختم ہو جائے، وہ سر ان سے لے لی گئی ہے۔ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب اس وقت جو لوگ انڈر ٹرائل ہیں اس میں ظاہر ہے وہ سویلینز ہیں لیکن وہ انڈر ٹرائل ہیں، اس میں سابق جنرلوں کی بیگمات ہیں، یہ 2 بیگمات، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایک بیگم جو ہے وہ کراچیوں پائن بڑھی گئی تھی اور ایک لاہور ایئرپورٹ سے دبئی جاتے ہوئے گرفتار ہوئی، اور پھر اسی طرح ایک جو سابق 4 سٹار یعنی آرمی چیف تھے، ان کی جو نواسی ہیں وہ ختیجہ شاہ، وہ جو بڑی کیا کہتے ہیں لمبی سی خاتون ہے جس کے لیے امریکہ جو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، امریکی جو کونسلیٹ جنرل ہے راتی 8:30 بجے جا کے ملیا، حوصلہ دے کے آیا۔ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک کیا کہتے ہیں بہت قریبی رہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جدہ جوائی ہے، ایک آرمی چیف کا جوائی ہے سر، وہ مذاق تھوڑی ہے، تو وہ کیا کہنا چاہیے، ان کا بڑا لو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ سلمان شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ختیجہ شاہ صاحب ہیں، ایک اور نواسے ہیں جو ایک 4 سٹار جنرل کے نواسے ہیں، ان کا بھی انہوں نے بتایا کہ ان کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں وہ میجر جنرل صاحب احمد شریف صاحب، انہوں نے بتایا کہ 200 سے زائد مقامات کے اوپر انہوں نے حملے کیے، سوال ہوئے، اور سوال 1-2 تو بڑے ہی ریلیونٹ سوال تھے، اور ان سوالوں میں انہوں نے بڑا کھل کے جواب دیا۔ مثال کے طور پہ اے یوتھی سوال بڑا زیادہ زور دی کرتے ہیں کہ پاجی تسی جس طرح ہی کینٹ ٹپدے سو تے اگے فوجی ناکا ہوندا سی، اور فوجی ناکے سے آپ کراس ہی نہیں کر سکتے تھے جب تک آپ کی ساری اسکریننگ نہ ہو جائے، تو وہ آپ کیسے جانے دیا؟ اس دنوں تے فوجی کیوں نہیں سے کھلوتے؟ کور کمانڈر اس کی اپنی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، اس دن وہاں پر سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ اس طرح کے سوال جواب جو ہیں وہ کرتے تھے۔ آج یہ سوال ایک اور انداز سے کیا گیا، مطلب ادائی سے، جس کا جواب جو ہے احمد شریف صاحب نے جو دیا، اور وہ بڑا مجھے تو وائز جواب لگا، مجھے تو بڑا وہ یعنی عقل مندانہ قدام بھی لگا جڑا فوج نے کیتا، اور بڑا یعنی کلیئر کٹ جواب بھی تھا۔
اور وہ جواب انہوں نے یہ دیا، انہوں نے کہا جناب یہ جو گرفتاری ہوئی ہے عمران خان کی، نام تو نہیں لیا انہوں نے عمران خان کا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو گرفتاری ہوئی اس کے چند گھنٹوں میں پاکستان دے 200 مقامات دے ہوتے فوجی تنصیبات اور فوجی جو لوگ ہیں ان کے اوپر جناب حملے شملے کھڑکا دیے گئے، وہاں پر لوگ کٹھے ہو گئے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کوئی اچانک ہوا میں سے ہوا ہے؟ اس کی آلریڈی پلاننگ ہو رہی تھی، پچھلے کئی ماہ سے فوج کی قیادت کے خلاف ذہن سازی کا عمل جاری تھا، اور یہ بات درست ہے۔ ہم یہ بات جو ہے وہ سارے ٹی ویوں پہ بھیج دے رہے ہیں بیٹھ کے، اور وہ کون کر رہا تھا؟ وہ عمران خان خود کر رہا تھا، کئی ماہ سے نہیں کر رہا تھا سر، آپ میرا خیال غلط کیا گیا، وہ 1.5 سال تو پائنا کام کر رہے سن۔ وہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے جب انہوں نے کہا کہ جو ہوتا ہے اپنا نیوٹرل ہوتا ہے وہ تو جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ DGISPR نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں، تو NA کیا نیوٹرل جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگلے دن ہی کہتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس وقت سے ذہن سازی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو میر جعفر میر صادق علی کہانی سی، اے بھائی کو میرے خلاف نہیں سی کہندا عمران خان، نہ نواز شریف نو کہندا سی۔ میر جعفر کون تھا؟ سپاہ سالار تھا، حکمران کا سپاہ سالار تھا، ٹھیک ہے، فوجی افسر سی بڑا، تو اے بھائی نے وہ ریفرنس دے رہا سی۔ تو یہ ساری کی ساری پلاننگ جو ہے وہ ایکچولی بڑی دیر سے کر رہا تھا عمران خان۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ آؤٹ آف دا بلو یہ سارا کچھ نہیں ہو گیا، یہ سارا پلان تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کو علم تھا، لہٰذا جب وہ گئے اور انہوں نے جتھوں کی صورت میں جا کے حملہ کیا تو فوری ریئیکشن نہیں دیا گیا، اور وہ اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ اگر فوری ریئیکشن دیا جاتا تو بھائی نے اوتے چاہیے رہے سن کہ فوری ریئیکشن ہوئے، فوج گولی چلاوے، بندے مرن، سویلین تے رولا پہ جائے، ٹھیک ہے، ایک نوی کل پئی ہوئے پاکستان کے اندر فتنہ فساد جو دا مقصد ہے عمران خان دا۔ میں اس بات پر ڈے فرسٹ سے کلیئر ہوں یار کہ یہ بندہ فتنہ فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کبھی عمران خان اینڈ کمپنی سے، جو بھی ان کے حمایتی ہیں نیڑے تیڑے ادھر ادھر جیڑے بھی پیندے نے، تانوں پوچھیں ان سے کہ حضور یہ بتائیں اکانومی ٹھیک کرنے کا کوئی فارمولہ ہے؟ بتا دیں، اور وائبل فارمولا دسنا ہے، اے نہیں کٹے بچے انڈے والا نہیں نہ، وہ دسنا فارمولا جڑا آپ جس پر ہم موجودہ حالات میں عمل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ کہوں کہ جناب اتوں ایک زمین کھودنی شروع کراں گا، وہ جو تیل نکلے گا، تیل جناب دنیا جیسی ویچاں گے تو پیسے آنے گے، ڈالر ہو جائے گا۔ تو بھائی نے دسو تو صحیح کہ زمین کتوں کھودو گے؟ وہ زمین کھودن لئی کئی دی ضرورت ہے کہ جناب جڑی مشینری دی لوڑ تہاڈے کول ہیگی ہے، اگر آپ باہر کی کمپنی سے لیں گے تو کیا اتنے پیسے ہیں؟ کیا آپ نے زمین آئیڈینٹیفائی کر لی ہے؟ کوئی باقاعدہ کوئی پلان بتائیں نا سر۔ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس ایک ٹگے دا پلان نہیں، فتنہ فساد برا پلا جنہ مرضی کوا لو، کجی رن پرونے جوگی گلاں جنیاں مرضی کرا لو۔ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس کے لیڈر سے لے کے گلی محلے کے یوتھیے تک عقل لیس لوگ ہیں، اتو فارغ، ٹھیک ہے۔ ان کو پوچھے صحیح آپ، اچھا ڈگریاں بڑی ہونی ہیں، مطلب ڈاکٹر سارے اتنے بڑے ڈاکٹرز ہیں، وہ جناب آپ کو بتائیں گے کہ بہت ضروری ہے عمران خان پرچی لکھے دینے سن کہ جناب ووٹ پانا جی بلے نوں۔ اچھا ابھی بھی بہت سارے ہیں ایسے جو پرچی پہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ووٹ عمران خان پانا جائے، ان کا دل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ تو جی انہوں پوچھو کہ پائن فارمولا کی ہے، اے جی دوائی تھی ایڈی مہنگی ڈاکٹر صاحب لکھتی ہے، سستی کی بھی ہوئے گی، وہ کہے گا یار یہ تو پھر ہے، یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو نہ غریب کی محبت ہے، نہ ملک کی محبت ہے، نہ وطن کی محبت ہے، پائن نو صرف اپنی ذات محبت ہے، بالٹی سرتے پا کے لگا پھردا۔ بہرحال تو میجر جنرل صاحب نے یہ جو بات کی ہے وہ بڑی لاجیکل ہے۔ اگر فوری طور پہ ریئیکشن دیا جاتا، گولی چل جاندی، مثلا لاہور دے جی میں بڑے نے ہو، گولی چل جاندی سر، تے اب فوج جب گولی چلاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک گولی چلا کے رک جاندی، ٹھیک ہے، وہ پھر گولی چل دی ہے، تو اس لیے گولی چل دی ہے تو پھر اتنے کو 200 بندہ ڈگیا ہوتا یا 50 بندے، اللہ نہ کرے وہاں پر ایسا کچھ ہوتا، تو یہی تو عمران کا پلان تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے وہ پلان ناکام کر دیا، ہم نے وہ جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ہونے دیا۔
اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ یہ جیسے جناح ہاؤس کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا، ان کا اس کا ایک تقدس تھا، اس کے اندر یعنی اس کے جس طرح اندر بڑے نے وہاں پر جو غفلت برتی گئی۔ اب یہاں پر میرا خیال ہے کہ میرے جنرل صاحب جو ہے نا بڑے احتیاط سے کام لے گئے کہ غفلت کا لفظ بول دیا انہوں نے، حالانکہ غفلت نہیں سر، اگر صرف غفلت ہوئے تو سزائے ہو جی نہیں ہوتی جی، ہو جی دیتی جی۔ لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے غفلت برتی گئی ہے وہ نہیں برتی جانی چاہیے تھی، ایک خاص لمٹ تک رہنا چاہیے تھا، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اتنے پائے نگل آتی ہیں بڑھ کے ساڑھ کے سوا کرتی ہر شے۔ اچھا، اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بار بار وہ دکھائے جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کی باتیں۔ ایک بچی کو میں نے دیکھا، وہ اپنا رو رہی تھی اور کافی جذباتی مناظر تھے۔ ایک شخص، مجھے ان کا نام نہیں معلوم، میں پڑھ نہیں سکا نام ان کا، لیکن وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ ایک صاحب، بزرگ صاحب باریش، ان کا بیٹے کی شہادت تھی۔ ایک ایس پی صاحب ریٹائرڈ جو ہے، ان کا نوجوان بیٹا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، وہ شہید ہو گیا تھا، کیپٹن کی پتہ نہیں میجر تھا، وہ اکیلا بیٹا تھا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، ان کی جب یادگاروں کو آپ اس طرح سے کریں گے تو حضور اس تو بعد تسی کی توقع کر دے ہو؟ میرے تو خیال میں ابھی تک بہت نرم رویہ رکھا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ۔ معذرت کے ساتھ میں جو ہے مطلب یہ نہیں کہتا کہ وہ صاحب پیو، لیکن بندے ہے جو ویسے پینے جو پائن حرکت کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، فوج کے اندر خود احتسابی کا جو عمل ہے، انہوں نے بار بار کہا کہ 2 میجر جنرل لیول کے جو افسران ہیں انہوں نے انکوائری کی ہے، ڈیٹیل ہر چیز اکٹھی کی ہے، اس کے بعد جو خود احتسابی ہوئی ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ سلسلہ ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوائنٹ یہ انہوں نے اپنے جرنیل نہیں نہ چھڑے تو عمران خان فارغ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ اگلی بات کو آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے سہولت کار جرنیلاں دا انجام ہو گیا جے، ادھا نیڑے آ گیا جے، ان قریب آپ دیکھیں گے۔ یہ اب آج بھی سپریم کورٹ میں وہ ہیئرنگ ہوتی رہی ہے اور بڑی باتیں ہوئی ہیں، اور جناب کدی اتلی گل ہوئی، کدی تھلے گل ہوئی، جسٹس صاحب نے وہ سٹے دینے سے انکار کر دیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے سٹے مانگا تھا، انہوں نے سٹے کوئی نہیں دیتا۔ جتنی مرضی کی باتیں کر لیں سر آپ، میں جو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا نا کہ آپ فیصلہ خلاف دے کے کر لیں، آپ 14 مئی والا جو اس کا فیٹ ہے اگر وہ نہ نکلے تو ہم 10 دینا۔ سر سینٹیمنٹ اتنا ہائی ہے، اور آپ کی جو عدالتیں کر رہی ہیں، جو لوئر جوڈیشری کر رہی ہے، وہ اس قدر اس نے جواز فراہم کر دیا ہے اس سارے معاملے کو اس میں لے کر جانے کا فوجی عدالتوں میں، کہ گل پائن پیچھے کوئی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج اس بات کو بھی بڑا واضح کر دیا کہ جناب یہ جو ہیں اپنا جن کو بھی سزائیں ہوئی ہیں یا ہوں گی، ان کے پاس ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جانے کا حق ہے، وہ اس فیصلے کے خلاف جا سکتے ہیں۔ ان کو یہاں پر سول وکلا ملیں گے جو بھی عدالتوں میں کیس جائیں گے فوجی عدالتوں کے اندر، اور اس کا ایک پروسیجر ہے کہ جو سول عدالتیں ہیں وہ کیس سلیکٹ کر کے ہمیں بھیج رہی ہیں، جو ایک طریقہ کار انہوں نے بتایا اس کے مطابق۔ میں یہ آپ سے عرض کروں کہ جنہاں نوں بھی ہوپ ہے گی نا ماڑی موٹی اینی جی بھی نکی جی بولا ماسا جی بھی کہ عمران خان کسی جگہ سے پائن نکل کے آ جائے گا، کوئی موقع لا کے مدد کر دے گا، پنکی پینے دا کوئی جادو ٹونا کوئی جنتر منتر کام کر جائے گا، حضور نہیں کرنا۔ یہ بات اپنے دل دماغ سے نکال دے، جے انہوں نے اپنے افسر نہیں نہ چھڑے تو پائن تے کسی کھیت دی مولی نہیں جائے گئے۔ جتنی بھی امریکی، یہ بھی اب آپ ذرا نوٹ کریں، جتنے بھی امریکی ایجنٹ یہاں پر پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور بہت ہیں، تھوڑے نہیں گئے، حضور انے وہاں نے، کیونکہ امریکہ ساڈے ملک مطلب 75 سال تو 70 سال تو کم از کم بڑھے آج۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بڑی وڈی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ایک بہت بڑا بندہ جو ہے نا، اس کو امریکی شوز کی ایک چین ہے، وہ سر ان کو ملی ہوئی ہے،
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2.5 ਰੁਪਇਆ ਭਾਈ ਨੇ ਕਮਾਇਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ। तो वो हुण क्यों ना भाई केस सुने जान। देखिए मैं कुछ चीज़ों को नहीं खोल सकता, मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी मामलात हैं जो कि जिसमें दूसरे ममालिक का इन्फ्लुएंस होता है, और ये सिर्फ इसलिए है कि जो हमारे 2 साबिक फौजी हुक्मरान गुजरे हैं, एक जनरल ज़िया तो एक जनरल मुशर्रफ, एक ने डॉलर लैके जहाद के नां ते फसाद शुरू किया और दूजे ने डॉलर लैके उस फसाद के खिलाफ एक नवा फसाद शुरू किया, ठीक है, यू टर्न लिया। तो नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में अमरीकियों का असर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मगर जितना भी असर हो पाए हर सतह के ऊपर मुकाबला भी किया जाएगा और जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। शुरू दिन से कह रहा हूं, 0 टॉलरेंस है, किसी किस्म की कोई रूह रियायत वाला सीन नहीं जेगा। जरनैलों दियां नवासियां ते दमाद भुगत रहे जे, जरनैलों ने आप भुगत लिया है, ते जरनैलों का क्रश तैयार हो जाए इमरान खान अन करीब। एक चीज़ और भी नोट कीजिए कि अमेरिका की तरफ से अब वो वाला किलकलियाड़ नहीं है जो शुरू में थी, क्योंकि अमेरिका को ज़ाहिर है कि अपना मुफाद अजीज़ है, उसको ताकत के साथ जाना अजीज़ होता है। और नज़र आ गया कि भाई ने इधर इमरान खान के तिला च हुण कोई तेल नहीं रह गया, लिहाजा उन्होंने अपना प्रेशर उसकी तरफ से उस हवाले से थोड़ा सा कम करना शुरू कर दिया है, और चीज़ें जो हैं अब वो हौली हौली इमरान खान को कला कारा छड़ के तो नव्या दे नाल यारियां पा लैणगे। ये अमेरिका का पुराना तरीक़ेकार है, ये नया नहीं है। तो दुनिया ऐसी चलती है। तो लिहाजा जो लोग भी अभी भी किसी किस्म की किसी होप में बैठे हुए हैं कि इमरान खान जो है वो कोई किसी पासों पाकिस्तान का दोबारा हुक्मरान बन जाएगा, तो सर देयर इज़ नो होप एट ऑल, 0। फौज ने अपने अंदर सफाई कर ली है तो हुण इहदी सफाई रह गई है, अन करीब वो भी आपको सफाई होती दिखाई देगी। मुझे ऐसे ही लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगता है। जैसा भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।